लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दावत इस्लामी के इस इज्तिमा में अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लीजिए, अपने अल्लाह को मना लीजिए और नेकी कीजिए। और एक बात मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, ये मत करना कि पर्स में पंजसूरा भी रखा हो और मोबाइल की स्क्रीन पर हीरोइन का फोटो भी रखा हो। ये दो रंगी मत कीजिए। अपने वजूद पे बुर्का भी हो और मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में भी हो। ये मत कीजिए कि आप नमाज के वक्त मुसल्ले पर बैठी भी हो और मोबाइल पर आप किसी अजनबी मर्द से लंबी गुफ्तगू भी करती हो। अच्छी तरह याद रखना, जाहिर पर इस्लाम दिखाने से कुछ फायदा नहीं है। असल बात है दिल। अतकवा हाँ होना, तकवा यहां है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वह तकवा यहां है, दिलों में तकवा है। तो अपने अंदर को तब्दील कीजिए, अपने अंदरून को तब्दील कीजिए, अपना बातिन बदलिए। इसलिए कि याद रखें, अगर आप ये सोचती हैं नमाज के वक्त नमाज भी पढ़ूंगी, 13, 14, 15 तारीख को महीने में रोजा भी रखूंगी, पीर जुमेरात को रोजा भी रखूंगी, हाथ में तस्बीह भी होगी, लेकिन साथ ही साथ फिल्में भी, सीरियल भी, गंदी पिक्चर भी, मर्दों से ताल्लुकात भी, तो ये बात आप अच्छी तरह याद रखना। कुरान कह चुका वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, कि आखिरत सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए, और अल्लाह सब का अमल कबूल नहीं करता। मेरी बात का एंड हो रहा है, इख्तिताम हो रहा है। जो ये सोचते हैं ना कि नमाज के वक्त नमाज, वजीफों के वक्त वजीफा, रमजान शरीफ में हमसे बड़ा नेक कोई नहीं, और फिर तन्हाइयों में गुनाह, पाप, अय्याशियां, बदमाशियां, ये सब जो करते हैं, इतना समझ लें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अल्लाह सिर्फ अल्लाह से डरने वालों का अमल कबूल करता है, अल्लाह मुत्तकियों का अमल कबूल करता है। और आखिरी हदीस पाक अपनी गुफ्तगू के एंड पर अर्ज करूं, कुछ याद रहे ना या रहे, ये याद रख लेना और इसी को साथ पल्लो बांध कर ले जाना और इसको हमेशा जहन में रखना कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन, हदीस पाक का मफ़हूम है, क़यामत के दिन कुछ लोगों की नेकियां पहाड़ों की तरह होगी, पहाड़ों जैसी नेकियां होगी कुछ लोगों की क़यामत के दिन, और वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह उनकी नेकी ऐसे कर देगा, कुरान उसको कहता है हबाअम मंसूरा। पहाड़ों जैसी नेकियों को अल्लाह ऐसे बिखेर देगा जैसे रोज़ोन के जर्रात। जैसे आप कभी सुबह के वक्त खिड़की खोलती हैं, दरवाजा खोलती हैं, तो सुबह की जो नन्ही नन्ही किरणें घरों में आती है, तो उसमें जो बारीक बारीक जर्रात नजर आते हैं उसको रोज़ोन कहते हैं। उसके जर्रात वो पकड़ में भी नहीं आते। मिट्टी के जर्रात तो छुए जा सकते हैं, वो धूप में दिखने वाले जर्रात वो पकड़ में भी नहीं आते, इतने बारीक होते हैं, और अगर धूप न हो तो वो नजर भी नहीं आते। कुरान कहता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि पहाड़ों जैसी नेकियां जो लाएंगे अल्लाह उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगा। यानी हिकारत बताना मकसूद है कि उन नेकियों को हिकारत के साथ बिखेर दी जाएगी। अल्लाह के नजदीक उन नेकियों की कोई अहमियत नहीं होगी। अल्लाह उन नेकियों को ऐसे बिखेर देगा जैसे वो बारीक बारीक सुबह के वक्त धूप में जर्रात नजर आते हैं। कुरान उसको हबाअम मंसूरा कहता है कि उसको अल्लाह यूं बिखेर देगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आखिर उन लोगों की नेकियां इस तरीके से क्यों बिखेरी जाएगी? तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वो लोगों के सामने नेकियां करते होंगे और जब अकेले में होते होंगे तो तन्हाई में गुनाह करते होंगे। तो जो अकेले में पाप और गुनाह करते होंगे अल्लाह उनकी नेकियों को क़यामत में ऐसे बिखेर देगा जैसे धूप में बारीक बारीक ज़र्रात नजर आते हैं। अब देखें,
اپنا اندرون کیسا ہے، اپنا باطن کیسا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال تو الا ماشاءاللہ یہ ہے کہ جب بولے تو ولیوں جیسی بولی ہوتی ہے، لیکن جب ان کی تنہائی ہو، ان کا اکیلے کا پن ہو، تو ان کی تنہائیاں شیطان کا ننگا ناچ ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ تو تنہائی میں جیسا ہے ویسے ہی تیری حقیقت ہے۔ ہر میری بہن سوچ لے کہ اکیلے میں ہم کیسی ہیں، اکیلے میں ہمارا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر 4 لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہاتھوں کے دستانے بھی نہیں نکلتے، پیروں کے موزے بھی نہیں نکلتے، واہ واہ۔ اور اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر وہاں برقع بھی بدن پر نہیں رہتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ 2 رخا پن کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کس کو ہے؟ میرے اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ ایسا دانا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب بنا دیے جاتے ہیں، اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہر جگہ جب گناہ کا اقرار کر لو تو گناہ کا اقرار کرنے والے کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ تنہا میرے اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اکیلے میرے اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں گناہ کا اقرار کرنے والا مردود نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آؤ سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے خود وابستہ ہوں، گھروں کے اندر اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کریں، بچوں کو کھلائیں اسلامی طرز پر، ان کو سوتے وقت کتے بلی بنٹی ببلو کی کہانیاں سنا دکھا کر کے نہیں، بلکہ ان کو سلاتے وقت جو ہے وہ صحابہ کی داستان، اہل بیت کی داستان، ازواج مطہرات کی داستان، کربلا شریف کی داستان، حضور علیہ السلام کی سیرت کے واقعات، یہ سب سن سن کر کے انہیں سنانے کی کوشش کریں۔ ایک ماں اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے کردار میں اپنی اولاد کو ڈھال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری گزارش ہے آپ سب سے کہ کل جو مردوں کا اجتماع ہوگا اس اجتماع میں آپ ضرور بے ضرور اپنے گھر کے مردوں کو بھیجنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت قبلہ بلبل باغ مدینہ نے جو کتابوں کا اعلان کیا ہے، یقیناً یہ کتابیں آپ کے لیے، ہمارے گھر کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ کتابیں آپ لے جائیں گی تو اس سے کسی کا ذاتی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کتاب لے جانے پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کتاب لے جائے گی تو آپ کا فائدہ ہوگا آخرت کا، دنیا کا۔ دوسرا اس سے جو بھی منافع ہوگا اسے دین و سنیت کے کام میں استعمال کیا جائے گا، یعنی یہ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ ہوگا۔ تو یہ ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے، جو کتاب پرانی تھی اس کو جدید اضافے کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال قرآن کی روشنی میں، قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں آپ اس کتاب کو ضرور لے جائیں، انشاءاللہ یہ بہت 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 مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے جو ہے یہ بہت اچھا جو ہے وہ یعنی کہ سفر آخرت میں معاون و مددگار انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ثابت ہوگا۔ سفر کے آداب، یہ بھی کتابیں نئی نئی کتابیں آئی ہیں، عشر مبشرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 خوش نصیب جن کو میرے نبی نے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ وہ 10 جن کو جنت کا مشدہ ملا، اس مبارک جماعت میں لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، اس عنوان سے بھی جو ہے وہ یہ کتاب موجود ہے، اور خاص طور پہ نوری اوراد و وظائف۔ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں
کہ روزی میں برکت ہو اس کے لیے کیا کریں، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا اس کے لیے کیا کریں، اولاد نافرمان ہے اس کے لیے کیا کریں، تو حضرت قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی نے جو ہے وہ ایک پوری کتاب ہی ترتیب دے دی ہے اوراد و وظائف پر، جس کا نام ہے نوری اوراد و وظائف۔ وہ آپ لے جائیں اور آپ ایک کام کریں کہ آپ نے ابھی تک تحفے میں جو ہے کسی بہن کو کان کے جھومر دیے ہوں گے، کسی کو پازیب دیے ہوں گے، کسی کو انگوٹھی دی ہوگی، تو یہ زیورات آپ نے دیے ہوں گے، کپڑے دیے ہوں گے، جوتے چپل دیے ہوں گے، دوپٹے دیے ہوں گے، لیکن آج ایک نئی آپ شروعات کریں کہ سوگات میں آپ کتابیں پیش کریں، اس لیے کہ زیورات تو مرنے کے بعد دھرے رہ جائیں گے، لیکن کتابوں سے جو دین حاصل کیا ہوگا وہ قبر تک جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ اپنی سہیلیوں کو دیں اور اس تاکید کے ساتھ دیں کہ وہ پڑھیں، اگر پڑھ کر ان کی زندگی بدلتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی آخرت کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔